ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ دوستو، ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کا مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے بیٹھک میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی اور کہنے لگی، نہ تمہارے لیے کوئی کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ کی باتیں ہوں گی، لہٰذا وہ خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی تو روٹی نہیں پکاتی، مگر سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت ذرا خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا کہیں کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ چلو مہمان کو کھانا تو مل جائے گا اور عزت بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے یہ آنسو۔ کہنے لگا، کیا بات ہے؟ تو اس کی بیوی نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، بس مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا، پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات بتاؤں گی۔ خاوند نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کوئی کھانا ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے، مگر میں نے پھر دل میں سوچا کہ لڑائی تو ہماری ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنی پول نہیں کھولنی چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بنا دیتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سہم گئی۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا، اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ کھانا ہمسائے کے گھر پکنا ہے تو اس لیے میں آٹا لینے آیا ہوں تاکہ اسے ہمسائے کے گھر پہنچا سکوں۔ محترم سامعین، اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے، اس لیے ہمیں مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔